Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your science class, chapter 1, lecture number 13, that is about conservation of endangered species. اگر آپ کو یاد ہو تو پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومن فیکٹرز کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی خطرے میں ہے، اور اس بایو ڈائیورسٹی کا سب سے زیادہ نقصان اینیملز کو ہو رہا ہے. ہماری بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کسی پرٹیکولر اینیمل کی تعداد کو، ان کے نمبر کو خطرناک حد تک کم کیے جا رہی ہے. اور جب ایسی کنڈیشن آ جائے کہ آرگنیزمس کے صرف چند ممبر ہی زندہ رہ جائیں تو اس کنڈیشن کو اس صورت میں انڈینجرڈ سپیشیز کہلاتی ہیں وہ سپیشیز. تو ہم یہ دیکھیں گے آج کے لیکچر میں کہ ہم ان انڈینجرڈ سپیشیز کو کیسے بچا سکتے ہیں. جو ایس ایل او ہم اچیو کریں گے وہ لاسٹ ایس ایل او ہے اس چیپٹر کا. سجیسٹ اینڈ رائٹ سم میجرز فار کنزرویشن آف انڈینجرڈ سپیشیز، کہ انڈینجرڈ سپیشیز کو بچانے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی گروتھ بڑھانے کے لیے کیا کیا سے میجرز ہو سکتے ہیں. اسلامک پرسپیکٹو، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے. اینڈ ڈو ناٹ میک مسچیف ان دا ارتھ. دیکھیے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو. کوئی بھی ایسا کام اس زمین پہ نہ کرو جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. اب ان دوسروں میں انسان تو ہیں ہی، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ جانور اور پودے دونوں شامل ہیں. آفٹر اٹ ہیز بین سیٹ ان آرڈر، جب کوئی چیز بن جائے تو اس کو خراب نہ کرو، اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو، درخت نہ کاٹو تاکہ اینیملز کو نقصان نہ ہو. اینڈ کال اپون ہم، اور اس کا ذکر کرتے رہو وتھ فیئر اینڈ لانگنگ، کثیر تعداد میں ڈر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہماری غلطیوں کو معاف تو کر دیتا ہے لیکن سزا بھی دیتا ہے. شورلی، یقینی طور پر، بے شک، Allah's mercy is close to those who do good. یقیناً اللہ تعالیٰ کا رحم انہی لوگوں کے لیے ہے جو اچھے کام کرتے ہیں. دیکھیے یہ سورہ اعراف کی ورس نمبر 56 ہے. کس قدر خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا ہے کوئی بھی بگاڑ والا کام، کوئی بھی برائی والا کام، کوئی بھی ڈسٹرکشن والا کام کرنے سے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نوید سنائی ہے، خوشخبری دی ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ ملے گا. یہ اچھے کام انسانوں کی بھلائی کے لیے تو ہوں گے ہی، لیکن اوور آل انوائرمنٹ کی بھلائی کے لیے بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے all creatures are God's dependents and the best among them is the one who is most useful to God's dependents. کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی رعایا ہیں. مخلوقات میں پودے بھی شامل ہیں، مخلوقات میں جانور بھی شامل ہیں، مخلوقات میں انسان بھی شامل ہے، یہ زمین، ہوا، پانی سب شامل ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور ہم انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، ان میں بگاڑ پیدا نہ کرے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کرے. سو اب ہمارا فرض یہ ہے کہ جتنی ڈسٹرکشن اس دنیا میں ہو چکی ہے اس کی بجائے اب ہم اس کی بہتری کے لیے کام کریں. ہم سب مل کر چھوٹے چھوٹے کاموں سے اسے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ریکیپ کر لیتے ہیں پریویس لیسن. آپ کے سامنے کچھ تصاویر ہیں، ان تصاویر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. چوز فرام ڈفرینٹ تھریڈس، اور آپ نے ان میں سے وہ تھریڈ چوز کرنا ہے جو بایو ڈائیورسٹی کے لیے کو متاثر کر رہا ہے آپ کے سٹی میں. یعنی آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ پرٹیکولر تھریڈ آپ کی سٹی میں کس طرح سے افیکٹ ہوگا. اس پرٹیکولر تھریڈ کا افیکٹ آپ کی سٹی میں کیا ہوگا. آپ نے ایک جملہ اس پہ لکھنا ہے. سب سے پہلی پکچر ہے، اس چیز کی پہلے پہچانیے ہے کہ یہ تھریڈ ہے کیا ازیوم کرتے ہیں آپ، اور پھر اس کا افیکٹ لکھیے. یعنی آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور دوسرا آپ نے افیکٹ بتانا ہے. چلیے جی نیکسٹ پکچر یہ ہے. It is the third one. Fourth one. Fifth thread. This.
چلیے جی، تمام تھریڈس کو آپ نے پکچرز کو دیکھا، نوٹ کیا، آپ نے امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کا ایفیکٹ بھی اچھے سے لکھ لیا ہوگا. اپنے ٹیچر کو چیک کروائیے اور آگے بڑھتے ہیں ہم. اب ہم انڈینجرڈ اسپیشیز کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام ہے اویئرنیس کا. اس کے بارے میں بات کیجئے، دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیے، خود اس کے بارے میں جانیے، اویئرنیس پیدا کیجئے. کیونکہ جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی، جتنے زیادہ لوگ اس بارے میں جانیں گے، اتنا ہی اس کا پریکٹیکل سلوشن نکلے گا. ہمیشہ یاد رکھیے، اویئرنیس لیڈس ٹورڈز پریکٹیکل انیشیٹیوز. جب آپ کسی چیز کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتے تو آپ اس کے سلوشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل کچھ بھی نہیں. لہٰذا پہلے جانیے، نالج حاصل کیجیے ڈیفورسٹیشن کے بارے میں، اربنائزیشن کے بارے میں، پولوشن کے بارے میں. ان کے کازز یعنی ان کے اسباب جانیے، ان کے اثرات جانیے، ان کا سلوشن جاننے کی کوشش کیجیے. کن کن جگہ کو یہ متاثر کر رہا ہے اس کے بارے میں جانیے، تاکہ آپ اس پرٹیکولر انوائرمنٹ کا سلوشن نکال سکیں. سو اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دا پروٹیکشن آف انڈینجرڈ اسپیشیز. وہ کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے ہم اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ اس کے بارے میں جان چکے، معلومات حاصل کر چکے، تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹس ڈیزائن کیجئے جو انوائرمنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولوشن اس انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہے، جانوروں کو بھی، پودوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسٹیڈ آف ڈرائیونگ کارس ٹو ورک اور اسکول، ٹیک دا بس اور رائڈ آن دا سائیکل. ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی انڈیویجول کار میں جانے کی بجائے بس کا استعمال کریں، سائیکل کا استعمال کریں. جب ہم بس کا استعمال کریں گے تو روڈ پہ گاڑیوں کی تعداد کم ہوگی، اور گاڑیوں کی تعداد کم ہونے سے فیول کم خرچ ہوگا. فیول کے کم خرچ ہونے سے ہوا میں پولوشن کم ہوگی. اسی طرح سائیکل کا استعمال کرنے سے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور انوائرمنٹ میں فوسل فیولز کے برن ہونے سے پولوشن بھی نہیں ہوگی. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. پھر ہم جانتے ہیں ایک میجر تھریٹ ہے پولوشن کا. پولوشن میں پلاسٹک ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا. سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسے پروڈکٹس بائی کرنے چاہیے جنہیں ہم بار بار استعمال کر سکیں، ری یوزیبل پروڈکٹس. جیسے کہ گلاس بوٹل کو استعمال کرنے کے بعد ہم اس کو ریسائکل کر سکتے ہیں، کسی واسپ بنا کے، پینسل ہولڈر بنا کے، کسی اور جگہ پہ ایز اے ڈیکوریشن پیس بنا کے. سو اس کی مختلف صورتیں نکل سکتی ہیں. اسی طرح ری یوزیبل بیگس، ایک دفعہ بیگ استعمال کر لیا آپ نے، اس کو آپ کسی اور پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی میٹیریل اسے نیا بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی چیزیں اسٹور کر سکتے ہیں. سو اسی طرح ری یوزیبل کپس، جنہیں بعد میں ہم ایز اے پینسل ہولڈر یوز کر سکتے ہیں. سو ایسی چیزیں پرچیز کریں جو بعد میں بھی آپ کے کام آ سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں ایک دفعہ استعمال کر کے ویسٹ کر دیں. اس طرح آپ پولوشن کو انکریز کرنے کا باعث بنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈسپوزیبل پروڈکٹس یوز کم کرنی چاہیے. جیسے کہ پیپر، آپ نے ایک ریفائن پیپر لیا، آپ نے اسے ایک دفعہ لکھا، استعمال کیا، پھینک دیا. سو یہ پیپر ویسٹ ہو گیا. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے ویسٹ ہی کرنا ہے تو آپ ایسی چیزیں لیجئے جو ریسائکلیبل ہوں، بار بار ان کی ریسائکلنگ کی جا سکے، تاکہ وہ ویسٹ کم سے کم پروڈیوس ہو. اور جب ویسٹ کم سے کم پروڈیوس ہوگا تو کیا ہوگا؟ پولوشن کم ہوگی. شاباش. لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مسائل کا اندازہ ہو. We need to create awareness among our families and friends. اس چیز کے بارے میں، انوائرمنٹ کے بارے میں صرف ہم خود کو ہی آگاہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی فیملیز، فرینڈس کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے، تاکہ جو میجرمنٹ ہم لے رہے ہیں دوسرے لوگ بھی اسے اپنائیں، تاکہ انوائرمنٹ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. For this purpose, we may design posters. Awareness ultimately leads towards practical initiatives. ہم پوسٹر بنا کے، واکس کر کے، آرٹیکلس لکھ کے، فلائرس بنا کے، پلے کارڈس بنا کے دوسروں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں.
نیکسٹ ون از اسٹاپ ہنٹنگ انڈینجرڈ اسپیشیز. یہ تو وہ تھا، پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ ہم جتنا نقصان ہو گیا ہے ہم اس کو کم کریں. اب اگر انڈینجرڈ اسپیشیز ہنٹنگ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں تو ہمیں اس پریکٹس کو اسٹاپ کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، مارخور جو پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ از مارخور. یہ پہاڑوں پہ زیادہ تر پایا جاتا ہے، بکری کی ایک قسم ہے. اس کی پاپولیشن 2019 سے 800 رہ چکی ہے اور اب مزید کم ہو چکی ہوگی. اور اس کی پاپولیشن کم ہونے کا میجر سبب ہے ہنٹنگ. لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور اس کے گوشت کے لیے اور اس کے سینگوں کے لیے. اس کروئل پریکٹس کو ہمیں فوراً بند کرنا چاہیے تاکہ مارخور گرو کر سکیں، آزادانہ طور پر سانس لے سکیں. نیکسٹ از پنجاب اڑیال. یہ بھی بکری کی ایک قسم ہے جو کہ پنجاب کے علاقوں میں پائی جاتی ہے. اس کی تعداد بھی خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے اور اس کی بڑی وجہ بھی اوور ہنٹنگ ہے. اور اس کو اوور ہنٹ کیا جاتا ہے فیڈنگ پرپز کے لیے، یعنی گوشت کے لیے. اس کو بھی بند ہونا چاہیے یہ کروئل پریکٹس کو. نیکسٹ از سندھ آئی بیکس. یہ سندھ کے علاقوں میں پائی جانے والی ایک بکری ہے کی ایک قسم ہے. اس کی تعداد بھی خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے اور اس کا شکار صرف اور صرف بہادری کے لیے کیا جاتا ہے، اپنی بہادری فتح یابی دکھانے کے لیے. اور اس کے انڈینجرڈ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہیبیٹیٹ لاس بھی ہے. تو یہ کروئل پریکٹسز فوراً بند ہونی چاہیے تاکہ جانور آزادانہ طور پر رہ سکیں. آپ کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے، دا کروئل پریکٹسز آف ہنٹنگ اینیملز فار فن مسٹ اسٹاپ ٹو پروٹیکٹ innocent animals. The area of endangered animals should be declared as prohibited for hunting. Law enforcement agencies should punish the hunters for hunting endangered animals. اس سلسلے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ ہنٹرز کو روک سکیں ان خطرناک انڈینجرڈ اینیملز کا شکار کرنے سے. یہاں ایک کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ ہمیں انڈینجرڈ اینیملز کو کیوں بچانا چاہیے؟ آخر یہ چند اینیملز ہی تو ہیں، نہ بھی رہے تو کیا فرق پڑے گا؟ جی نہیں، ہر اینیمل، ہر آرگنزم، ہر اسپیشیز، ہر پلانٹ اس ایکو سسٹم کو بچانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. مارخور ہمارے لیے شاید اتنا اہم نہ ہو لیکن وہ اپنے ایکو سسٹم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر مارخور نہیں رہیں گے تو مارخور کے جو پریڈیٹرز ہیں وہ خوراک کے حصول کے لیے انسانی آبادیوں کا رخ کریں گے اور انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے. ہمیں ہر اسپیشی کو بچانا چاہیے، ہر جاندار، ہر پودے کو. نیکسٹ از ریسٹوریشن آف ڈسٹرکٹڈ ہیبیٹیٹس، کہ جن جانوروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں ان کو بچایا جائے تاکہ جانور اپنے قدرتی ماحول میں آسانی کے ساتھ آزادانہ طور پر رہ سکیں. اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے ریٹرننگ، کہ جو نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. جیسا کہ ایبیوٹک فیکٹرز، اگر سوئل کوالٹی خراب ہوئی ہے، واٹر کنٹینٹ خراب ہوا ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا ہے، ایئر کوالٹی خراب ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو خراب کرنے والے جو بھی فیکٹرز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. بائیوٹک فیکٹرز یہ ہیں کہ وہاں پہ اسپیشیز کا نمبر پراپر ہونا چاہیے، یعنی اسپیشیز کو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ گرو کرنا چاہیے اور ان کے درمیان انٹریکشن بھی ہونا چاہیے. سنو لیپرڈ پاکستان کے ہمالیائی پہاڑوں میں پایا جاتا ہے. انڈینجرڈ ہو چکا ہے یہ ہیبیٹیٹ لاس کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. لہٰذا ہمیں وہ تمام سرگرمیاں بند کر دینی چاہیے جو کلائمیٹ چینج کا باعث بنے، یعنی گلوبل وارمنگ کا باعث بنے. ماؤنٹین ہیبیٹیٹ کو کیا تھریٹ ہے؟ ماؤنٹین ہیبیٹیٹ کو دو بڑے تھریٹس ہیں، ایک کلائمیٹ چینج کا اور ایک ہنٹنگ کا. کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کو پروموٹ کرتی ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کو کم کیا جائے.
گرین ہاؤس گیسز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اوائڈ اور ریڈیوس فاسل فیول برننگ. فاسل فیولز کم ہوں گے تو گرین ہاؤس گیسز کم ہوں گی. ہنٹنگ کے لیے ہمیں آلٹرنیٹ فوڈ یوز کرنا چاہیے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا کام کرنا چاہیے. فارسٹ ہیبیٹیٹ جو تباہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈیفورسٹیشن, اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس سے درخت لگائے جائیں اور جو درخت لگے ہوئے ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جائے. ایکویٹک ہیبیٹیٹ کو تباہ کر رہا ہے سب سے بڑا خطرہ وہ ہے پولوشن کا. پولوشن اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ واٹر باڈیز میں ویسٹ ڈمپ نہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. چلیے جی, یہاں یہ تو تھا ہمارا لیکچر. اب ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ تصاویر آئیں گی, آپ نے انہیں دیکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس ہیبیٹیٹ کو آپ کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں. یہ ایک پارک کی تصویر ہے آپ کے سامنے جو کہ تباہ ہو چکا ہے. اس پارک کی بحالی کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے وہ آپ نے اسٹیپ وائز لکھنے ہیں. یہ آپ نے ایکٹیویٹی گھر جا کے پرفارم کرنی ہے. لیسن ریوائز کرتے ہیں. Make others aware of the bad effects of deforestation, pollution, urbanization to living organisms as well as about the importance of endangered species. کہ لوگوں کو endangered species کے فائدے اور اس کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا جائے. Raise voice to make hunting stop. شکار کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. Make efforts to restore the destructed habitats. اور جو ہیبیٹیٹ نقصان ہو چکا ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. یہ ورک شیٹ ہے آپ کے سامنے. اس ورک شیٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا اپنے ٹیچر سے لے لیجئے, سالو کیجئے کلاس میں اور ٹیچر کو واپس کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے ہوم ورک پہ. اپنی اسکریپ بک میں آپ نے انڈینجرڈ اور ایکسٹنکٹ اینیملس کی اسپیشیز کی لسٹ بنانی ہے اور آپ نے وہ تمام فیکٹرز لکھنے ہیں جس کی وجہ سے یہ انڈینجرڈ ہوئے. ڈسکس اباؤٹ وچ کیٹیگری آف لیونگ آرگنیزمز آر ایٹ موسٹ رسک. آئیڈینٹیفائی فیکٹرز رسپانسبل فار ایکسٹنکشن اور انڈینجرڈ اسپیشیز. فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کا سلوشن دینا ہے. اور اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم چیپٹر 1 کو ریویو کریں گے. انٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.